نحمده ونصلي علی رسوله الکریم اما بعد۔ محترم حاضرین، بزرگ و دوستوں اور میرے عزیز ساتھیوں، آج ہم نے مکمل سورۃ البقرہ کی تلاوت سنی ہے، جس کا آدھا حصہ کل سنا گیا تھا۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھیں کہ سورت کا نام سورۃ البقرہ اس لیے رکھا گیا ہے کیونکہ اس میں بقرہ کا ذکر ہے۔ بقرہ کہتے ہیں گائے کو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی بنی اسرائیل، ان کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا تھا، اسی واقعے کو اس میں ذکر کیا گیا ہے، اس کے لیے اس سورت کا نام سورۃ البقرہ رکھا گیا ہے۔ لیکن اس واقعے کے علاوہ سورۃ البقرہ میں احکام کے اعتبار سے، عقائد کے اعتبار سے بہت ساری چیزیں ہیں، بلکہ بعض صحابہ کرام سے یہ بات مروی ہے کہ 8 سال تک صحابہ کرام نے اس سورت کو پڑھنے اور سمجھنے میں لگائے ہیں۔ بہت قرآن مجید کی سب سے بڑی سورت بھی ہے، اور اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے احکامات رکھے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ رب العزت نے سورۃ البقرہ میں 3 قسم کے لوگوں کو بیان کیا ہے۔ ایک تو ایمان والوں کا ذکر کیا، جو اللہ پر، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، ان کی کیا کیا صفات ہے، وہ نماز کو قائم کرتے ہیں اور غیب کی باتوں پر ایمان رکھتے ہیں، جو اللہ نے ان کو مال دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، یہ تمام ان کی چیزوں کو بتایا۔ پھر اللہ رب العزت نے کافرین اور مشرکین کا تذکرہ کیا، یعنی انسانوں کی 3 کیٹیگری بتائی ہے۔ ایک تو ایمان والے، دوسرے مشرکین اور کافرین۔ کافر کہتے ہیں اس کو جو اللہ کا انکار کر دے، اللہ کے رسول کی رسالت کا انکار کر دے، اور مشرک کہتے ہیں اس کو جو اللہ کے ساتھ دوسرے معبودوں کو، دوسرے خداؤں کو شریک کرے، کہ اللہ تو کرتے ہیں لیکن فلاں کے بغیر کیسے کر سکتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اولاد دینے کے لیے کوئی اور، بارش برسانے کے لیے کوئی اور، سفر میں مدد کرنے کے لیے کوئی اور، اللہ تو ہے لیکن ان کے بغیر کیسے، ان کو کہتے ہیں مشرک۔ اور تیسری جو قوم، تیسری کیٹیگری جو اللہ رب العزت نے بیان کی ہے، منافقین کا تذکرہ کیا ہے، جو ظاہر تو یہ کرتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں، ظاہر تو یہ کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن دل میں ایمان والوں کے لیے بغض رکھتے ہیں، دل میں کفر رکھتے ہیں۔ اور دوسری مقامات پر اللہ رب العزت نے اس کو بیان کیا ہے کہ کافر اور مشرک سے بھی خطرناک جو عذاب ہوگا وہ منافقین کو ہوگا، کیونکہ یہ چھپے ہوئے دشمن ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان کے لیے بہت خطرناک اور دردناک عذابات کا انتظام کر کے رکھا ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے آگے چل کر حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر کیا۔ قرآن مجید شروع ہوتا ہے اور پھر اللہ رب العزت ان 3 کیٹیگری کے لوگوں کو بتا کر حضرت آدم کی طرف ہمارا رخ موڑتے ہیں، تاکہ مشرکین، کافرین، مومنین، منافقین سب یہ بات سمجھ لیں کہ اللہ رب العزت نے ہم کو ایک ہی انسان سے پیدا کیا ہے، اور ان کے کیا حالات تھے، اللہ رب العزت نے کیسے ان کو پیدا کیا، کیسے ان کی تخلیق کی، اور پھر کیا معاملہ پیش آیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی شہرت کی وجہ سے، ان کے مرتبے کی وجہ سے شیطان کو ان سے حسد ہوا، بغض ہوا، اور شیطان مردود وہاں سے دھتکارا گیا، اور پھر یہ دنیا کا نظام چلا۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام بھی شیطان کے بہکاوے میں آئے اور پورا یہ دنیا کا نظام بنا ہے۔ وہ مکمل واقعہ ہم کئی بار سن چکے ہیں، تو انشاءاللہ ہم اس بار اس کی فکر کریں گے کہ جو نئے نئے احکامات ہیں اس کو ہم بیان کریں گے۔ تو یہ آدم علیہ السلام کا ہم کو واقعہ مکمل طور پر پتہ ہے کہ شیطان کس طرح سے ان کو بہکاتا ہے، اور پھر وہ بھی دنیا میں حضرت حوا کے ساتھ آ جاتے ہیں۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے سورۃ البقرہ کے اندر حج کے متعلق، روزے کے متعلق بھی احکامات بیان کیے ہیں۔ تو ہم آج یہ سمجھتے ہیں پہلے کہ روزوں کی پہلے کیا شکل تھی۔ اللہ رب العزت نے یہ فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ کیا ایمان والو، ہم نے تم پر روزے فرض کیے ہیں جیسے تمہارے سے پہلے لوگوں پر بھی کیے گئے تھے، اور اس کی وجہ یہ ہے، مقصد یہ ہے روزوں کا کہ تم متقی بن جاؤ۔ تو پچھلے لوگوں پر بھی روزے فرض تھے۔ اب جب شروع میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو روزوں سے متعارف کروایا، روزوں کا حکم دیا، تو اس وقت روزے کیسے رکھے جاتے تھے۔ روایت میں آتا ہے کہ اس وقت ہمارے جیسے روزے نہیں ہوتے تھے۔ صحابہ کرام کو جو پہلے روزے رکھنے کا حکم تھا وہ ایسا تھا کہ 24 گھنٹے کے روزے ہوتے تھے تقریباً، صرف سحری کے وقت میں کچھ کھانے پینے کی اجازت تھی، اور رمضان کی راتوں میں جو چیز اللہ رب العزت نے ہم کو رمضان کے دنوں میں کرنے سے روکا ہے، بیوی کے پاس جانے سے، صحبت کرنے سے روکا، صحابہ کرام کو راتوں میں بھی منع تھا۔ اور اس کی شکل یہ تھی کہ مثال کے طور پر ابھی ہم نے افطار کر لی، افطار کیا نا ہم نے مغرب بعد، اور افطار کرنے کے بعد اگر ہم نے ایک نیند لے لی، تھوڑا سا سو گئے، سو کر کے اٹھ گئے، اب سب ختم، نہ کھا سکتے ہیں نہ پی سکتے، پھر روزہ شروع ہو گیا۔
تو صحابہ کرام پر یہ روزے بڑے سخت معلوم ہوئے، کیونکہ اس وقت ویسے بھی ہماری طرح یہ افطاری نہیں ہوتی تھی کہ افطار میں بھی ہمارے جو ہے پارٹ ہوتے ہیں، اذان کے بعد فروٹ، بھجیے، سموسے، پھر نماز کے بعد دوسرا دور چلتا ہے، پھر تراویح کے بعد تیسرا دور چلتا ہے، پھر چائے کے ساتھ وائے بھی ہوتا ہے، چائے وائے ہوتی نا. تو صحابہ کا یہ مسئلہ نہیں تھا، تو بہت سخت ان پر گزرنے لگے. پھر اللہ رب العزت نے اس میں تخفیف دے دی. جیسے آج کے روزے ہیں ویسے اللہ رب العزت نے حکم دے دیا کہ اب جو ہے جو روزوں کی شکل ہوگی وہ صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک، اس کے بعد تم آزاد ہو، چائے کھاؤ پیو، بیویوں کے پاس جاؤ اور اولاد طلب کرو، کوئی مسئلہ نہیں. تو اس طرح سے اللہ رب العزت نے صحابہ کو پہلے آزمائش میں ڈالا، پھر اللہ رب العزت نے سہولت عطا فرمائی. اسی طرح اللہ رب العزت نے اس مقام پر یہ بھی بیان کیا ہے کہ بعض لوگ ایسے ہیں جن کو روزہ نہ رکھنے کی بھی اجازت ہے. جیسے مثال کے طور پر کوئی سفر میں ہے تو اللہ رب العزت کی طرف سے اس کو چھوٹ ہے کہ وہ روزہ اس وقت نہ رکھے، بعد میں اس کی قضا کر لیں. اسی طرح معذورین ہے، کوئی بیمار ہے روزہ نہیں رکھ سکتا، وہ بھی نہ رکھے، بعد میں اس کی قضا کر لیں. یہ انشاءاللہ مسائل صبح کی مجلس میں آئیں گے، لیکن یہاں پر اللہ رب العزت نے اس کو بیان کیا ہے قرآن مجید کے اندر. پھر اللہ رب العزت نے مشرکین جو ہے حج جو کیا کرتے تھے زمانے جاہلیت میں، اس کی کچھ بگڑی ہوئی شکلیں تھیں، اس کی اصلاح کی اللہ رب العزت نے. اسی طرح قصاص کا بھی حکم اللہ رب العزت نے سورت میں بیان کیا. قصاص کس کو کہتے ہیں؟ یہ پہلی بار بیان ہو رہا ہے. الحمدللہ ہم کئی سالوں سے بیان کر رہے ہیں، لیکن میں یہ چاہ رہا ہوں کہ جو پچھلے باروں میں جو باتیں گزر چکی ہیں اس کے علاوہ کوئی بات آئے، کیونکہ قرآن مجید میں بہت ساری باتیں ہیں. تو قصاص کو سمجھے دوستو. قصاص کہتے ہیں برابری کے بدلہ لینے کو. اگر کسی نے کسی کا قتل کیا ہے تو اس کے رشتہ دار مقتول کے جو قتل ہوا ہے ان کو یہ حق حاصل ہے کہ قاتل کو قتل کیا جائے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. قصاص جو ہے نا، قصاص کہ آنکھ کے بدلے آنکھ، خون کے بدلے خون، اس کے اندر تمہارے لیے زندگی ہے. ایک آدمی نے کسی کو قتل کر دیا اور اس کو سزا نہیں ملی تو وہ دوسرے کو بھی قتل کرے گا، اس کی تو اور ڈیرنگ بڑھ جائیں گی. ایک بار کر لیا میں نے، کچھ نہیں ہوا، اور کریں گے. ایسے تو بھائی بنتے ہیں، بھائی کی ایسی تو ہوتی ہے کہ ایک بار کر دیے کچھ ہوا نہیں تو اور کرتے ہیں. تو اسلام کا جو نظام ہے وہ یہ ہے کہ ایک بار کیا تو اس کو وہیں پہ روک دو. اگر وہ وہاں پر نہیں رکا تو بہت آگے جائے گا، بہت سارے لوگوں پر ظلم کرے گا. تو قصاص کہتے ہیں برابری کا بدلہ لینے کو. زمانے جاہلیت میں یہ ہوا کرتا تھا کہ قصاص تھا، لیکن اس کی شکل ایسی تھی کہ اگر مثال کے طور پر کسی نے کسی غلام کو قتل کر دیا، کسی نے آزاد نے کسی غلام کو قتل کر دیا، تو اس قوم کے یعنی جس نے قتل کیا اس کی قوم کے غلام کو قتل کیا جاتا تھا اس کے بدلے میں. جس نے کیا وہ تو بچ جاتا تھا. کسی مرد نے قتل کیا کسی عورت کو، اب دیکھا جاتا تھا کہ اس قوم کے اندر کون سی عورت ہے، اس عورت کو قتل کیا جاتا تھا. جس نے قتل کیا وہ بچ گیا. یہ نظام دھرم برم تھا اسلام سے پہلے. تو اللہ رب العزت نے اس صورت کے اندر یہ بیان کیا ہے کہ یہ نہیں چلے گا. جس نے جرم کیا ہے اسی کو سزا ملے گی، جس نے جرم کیا ہے اسی کو سزا ملے گی، اور جیسا جرم کیا ہے ویسی سزا ملے گی. تو قصاص کے احکامات اس میں بیان کیے گئے. پھر اسی طرح وصیت کے احکامات بیان کیے گئے کہ اگر کوئی شخص جس کا انتقال ہو رہا ہے، جو مر رہا ہے، اور اس نے کوئی وصیت نہیں کر رکھی ہے تو اللہ رب العزت نے ترغیب دی کہ اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے وصیت کرے. لیکن یہ احکامات وصیت کے اس سے پہلے تھے جب وراثت کے احکامات نہیں آئے تھے. لیکن وراثت کے احکامات بھی آ گئے. اللہ رب العزت نے خود قرآن میں بیان کیا کہ اگر کوئی شخص مر جائے، اس کا مال ہے وہ کس طرح تقسیم ہوگا. اس کے بیٹے ہیں تو ان بیٹوں کو کتنا ملے گا، بیٹی ہے تو بیٹی کو کتنا ملے گا، ماں باپ حیات ہے تو ان کو کتنا ملے گا، بھائی بہن، یہ تمام چیزیں اللہ رب العزت نے خود ہی بیان کر دی. پھر وصیت کا جو بیان ہے وہ وصیت کا بیان اس طرح سے ہو گیا کہ اگر کوئی شخص ابھی بھی وصیت کرنا چاہتا ہے تو اپنے پراپرٹی کے، اپنے مال کے تہائی حصے میں سے وہ وصیت کر سکتا ہے. 1/3 میں سے 1/3 میں سے کیا کرے گا وہ وصیت کر سکتا ہے. جیسے مثال کے طور پر مجھے کسی مسجد کو کچھ دینا ہے تو میں اپنی پوری پراپرٹی یا پورا مال نہیں دے سکتا، اس میں میرے وارثوں کا نقصان ہو جائے گا. تو اللہ رب العزت نے حدود لگا دی ہے کہ اگر کرنا ہے تجھ کو تو 1/3 میں سے کر، 1/3 میں سے کر. تو آج بھی وصیت کی جا سکتی ہے 1/3 میں سے. اسی طرح اللہ رب العزت نے یہاں پر جو حج کی بگڑی ہوئی شکلیں تھیں اس کو بھی درست کیا ہے. مشرکین مکہ جب حج کے لیے جاتے تھے، اور زمانے جاہلیت میں کچھ ایسے بھی لوگ تھے جو مشرک نہیں تھے لیکن جب حج کے لیے جاتے تھے تو سامان سفر لے کے نہیں جاتے تھے. جیسے ہم جاتے ہیں حج کے لیے تو ماشاءاللہ پیسے وغیرہ سب لے کے جاتے ہیں، اپنا خرچہ، اپنا جان، اپنا مال. تو وہ لوگ ایسا نہیں کرتے تھے. وہ لوگ کیا کرتے تھے، بولے ہم حج کو جا رہے ہیں یعنی اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں، اور اللہ کے ذمہ ہے کہ وہ ہماری تمام چیزوں کو پورا کریں، کھانا پینا وہ اللہ دیں گا ہم کو. اور جب کچھ لے کے نہیں جاتے تھے اور سفر میں حالات آتے تو پھر بھیک مانگتے تھے. تو اللہ رب العزت نے اس سے منع فرمایا کہ تقوی اور توکل اس کا نام نہیں ہے کہ تم تیاری نہ کرو. اگر کوئی شخص پیسے لے کر جاتا ہے سفر میں تو یہ کہ توکل کے خلاف نہیں ہے، یہ تو عین تقوی اور توکل ہے کہ کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے. اللہ رب العزت نے جو تم کو دیا ہے وہ اپنے اوپر کم سے کم خرچ کرو. تو یہ پوری ان کے ذہن میں عقیدہ تھا کہ ہمارا تقوی اور توکل یہ ہے کہ ہم بغیر پیسے کے جائیں گے اور اللہ ہم کو ڈائریکٹ کھلائے گا. تو اللہ رب العزت نے اس سے روکا. یہ تقوی توکل
نہیں ہے۔ تقویٰ اور توکل یہ ہے کہ اسباب کو اختیار کرو اور یقین اللہ پہ کرو۔ اسباب تو اللہ نے بنائے اس لیے ہے نا۔ بعض لوگ اسباب کا بالکل انکار کرتے ہیں، پھر کپڑے کیوں پہنتے ہیں؟ کپڑے مت پہنو، کپڑے بھی اسباب میں داخل ہیں۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ ہاں۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے یہاں پر مشرکین مکہ خاص طور پر ایک چیز یہ کرتے تھے کہ ان کو جب حج وغیرہ کو جاتے تھے تو دعا جو کرتے تھے نا، تو سمجھتے تھے کہ اللہ دعا قبول کرتا ہے، لیکن وہ یہ سوچتے کہ آخرت واخرت کچھ نہیں ہے، جو ملنا ہے وہ دنیا میں مل جائے۔ کیا ان کا ذہن تھا؟ جو ملنا ہے دنیا میں مل جائے۔ تو اللہ رب العزت نے اس غلط عقیدے کی بھی تردید کی کہ تم جو ہے صرف دنیا مت مانگو، دنیا بھی مانگنا چاہیے اور دنیا کے ساتھ آخرت بھی مانگو، بلکہ آخرت کے ساتھ دنیا مانگو۔ دنیا تو جو ہے فانی ہے، مل جائے گی، نہیں ملے گی، لیکن آخرت نہیں ملی تو بڑا نقصان ہو جائے گا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، دنیا میں بھی اچھا ہی مانگو اور آخرت میں بھی اچھا ہی مانگو۔ تو ہمارے لیے بھی اس میں سبق ہے کہ صرف دنیا نہ مانگتے رہے۔ بعض لوگ تہجد پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، سب کرتے، بس دنیا ہی دنیا مانگتے۔ اے اللہ دکان نہیں چل رہی چلا دے، اے اللہ فلاں کام نہیں ہو رہا کر دے۔ اچھی بات ہے، اللہ سے ہی مانگنا چاہیے۔ روایت میں آتا ہے کہ جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے وہ بھی اللہ سے مانگو، نمک ختم ہو جائے گھر میں نمک بھی اللہ سے مانگو۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ لیکن اس کے ساتھ ساتھ آخرت بھی مانگو۔ ہم آخرت کو بہت لائٹلی لیتے ہیں۔ عذاب قبر سے پناہ چاہو، اللہ رب العزت سے آخرت کی نعمتیں مانگو، دونوں چیزیں مانگنا چاہیے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے یہاں پر ایک غلط عقیدے کی تردید کی ہے۔ مشرکین مکہ میں سے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ تکلیفیں پہنچاتے تھے، ان کے دماغ میں ایک بات تھی، اور دماغ دوستوں جب جس دماغ میں ایمان اور یقین نہیں ہوتا تو اس میں الگ الگ باتیں آتی ہیں۔ تو ان کا یہ ماننا تھا کہ ہمارے پاس اتنا مال ہے، اتنی دولت ہے، اتنا سب کچھ ہے، اس کا مطلب اللہ ہم سے راضی ہے۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بولتے ہیں کہ تم آخرت کی تیاری کرو، فلاں کام کرو، فلاں کام کرو، شرک مت کرو۔ اگر ہم لوگ غلط ہوتے تھے تو اللہ ہم کو اتنی دنیا کیوں دیتا تھا؟ یعنی ہم لوگ صحیح ہیں۔ یہ ان کے ذہن میں غلط بات تھی۔ آج بہت سارے لوگ ہیں ان کے ذہن میں بھی یہ بات ہو سکتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں پر بتایا ہے کہ صرف دنیا کا مل جانا یہ اس بات کی علامت نہیں کہ اللہ تم سے راضی ہے۔ اللہ تم سے راضی ہے، اس کی علامت یہ ہے کہ تم کو آخرت کی توفیق ہو، تم کو اللہ رب العزت سے تعلق جڑ جائے، تمہارا نبی کے سنتوں سے تعلق جڑ جائے۔ تو اس غلط چیز کو بھی اللہ رب العزت نے یہاں پر بیان کیا۔ پھر آخر میں حافظ صاحب نے جو ہے آج جو دوسرے حافظ صاحب ہیں، حافظ ناظم صاحب، انہوں نے جو پہلی رکعت میں ایک واقعہ بیان کیا، اس کو بیان کر کے بات ختم کریں گے انشاءاللہ۔ طالوت اور جالوت کا واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد خود قرآن میں بیان کیا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل جو ہے ان پر بہت ظلم ہوا، مختلف بادشاہ گزرے، انہوں نے یہودیوں پر اور بنی اسرائیل پر بہت ظلم کیا۔ تو ان لوگوں نے وقت کے نبی کو، اس وقت جو نبی تھے ان کے پاس آ کر درخواست کی کہ آپ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کیجیے جس کے ساتھ مل کر ہم ہمارے اوپر جو ظلم ہوا ہے اس کا بدلہ لیں۔ تو انہوں نے کہا کہ بعد میں پھر مت جانا، میں دعا کر دوں گا اللہ رب العزت کی طرف سے تمہارے لیے جو ہے جہاد مقرر بھی ہو جائے گا بعد میں، لیکن پھر گڑبڑ نہیں کرنا۔ بولے ہم کیوں گڑبڑ کریں گے، ہمارا مال جان ہر چیز برباد کر دی گئی ہے، آپ ہمارے لیے کوئی بادشاہ مقرر کر دیجیے۔ تو پھر اللہ رب العزت کی طرف سے ایک بادشاہ مقرر کیا گیا، طالوت، یہ جو ان کو بادشاہ مقرر کیا گیا۔ اب بنی اسرائیل کی عادت تو آپ کو پتہ ہے، جیسے ان کو بادشاہ مقرر کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ یہ غریب آدمی ہے، یہ کیسا ہمارے اوپر بادشاہ ہو سکتا ہے۔ تو ان وقت کے نبی نے کہا ارے بھائی غربت سے اور اس سے لینا دینا کیا ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو بنا دیتا ہے، اللہ نے اس کو بنا دیا، لیکن ایسا نہیں کہ ایسے ہی بنا دیا، اللہ نے اس کے اندر دو باتیں رکھی ہے طالوت میں۔ اللہ رب العزت نے اس کو علم دیا ہے، کیا دیا ہے؟ جو لیڈرشپ کے لیے سب سے ضروری چیز ہے، علم، اور اسی طرح اللہ رب العزت نے اس کو مضبوط جسم والا بنایا ہے۔ تو جو چیز اس چیز کے لیے درکار ہے، تمہاری فتح کے لیے درکار ہے، وہ اس کے پاس ہے، وہ غریب ہے امیر ہے، اس سے تم کو لینا دینا کیا ہے؟ بہرحال کسی طرح مشکل سے ان لوگوں نے بات مان لی۔ اب حضرت طالوت نے جو اس وقت کا بہت ظالم بادشاہ تھا جالوت، اس کے خلاف جو ہے جہاد کرنے کی سب کو ترغیب دی اور سب جو ہے میدان جہاد میں نکلے ہیں۔ تو اللہ کی طرف سے ان کو بتایا گیا کہ ایک آزمائش آنے والی ہے، ایک نہر کو پار کرنا ہے، نہر میں سے جانا ہے لیکن نہر کا پانی پینا نہیں ہے۔ تو حضرت طالوت نے سب کو بول دیا بھائی یہاں سے ہم کو گزرنا ہے، لیکن دیکھو پیاس لگی ہے، جو بھی کچھ ہے تمہارا جو بھی عذر ہے تم کو پانی نہیں پینا ہے، جیسے ہم کو روزے میں کہا گیا پانی نہیں پینا ہے، آزمائش ہے اللہ کی طرف سے۔ تو اس میں سے بعض لوگوں نے، کم لوگوں نے پانی نہیں پیا اور باقی سب نے بھر بھر کے پانی پی لیے، اللہ کی نافرمانی کر دی۔ اب جب اللہ کی نافرمانی ہوئی، آزمائش میں ناکام ہوئے، تو جیسے ہی جالوت کے لشکر کو دیکھا، جالوت بھی بہت خطرناک تھا، عجیب جسم والا تھا وہ بھی۔ ہم آج کل جو ہے یوٹیوب وغیرہ پہ بہت ساری چیزیں دکھتی ہیں تو اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ عام آدمیوں کی طرح نہیں تھا، بہت خطرناک آدمی تھا، اور اس کے پیچھے جو لشکر تھا وہ سمندر جیسا دکھ رہا تھا۔ تو جن لوگوں نے پانی پیا تھا بھر بھر کے، ان کے دل میں خوف پیدا کر دیا اللہ رب العزت نے۔ معلوم ہوا اللہ کے احکامات کے ٹوٹنے پر دل میں خوف پیدا ہوتا ہے، اور چند لوگ تھے جنہوں نے اس طالوت کی بات کو مانا تھا، پانی نہیں پیا تھا، اللہ رب العزت نے ان کے دل کو بالکل کھول دیا، بولے ہم کو کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی بھی رہے اللہ کی مدد ضرور آئے گی۔ اور جو لوگ پانی پی لیے تھے وہ آزمائش میں فیل ہو گئے تھے، وہ تو ڈر گئے اور وہاں سے بھاگ گئے۔ اب اللہ رب العزت نے ان چند لوگوں کے ہاتھ پر جالوت کو، حضرت داؤد علیہ السلام اس وقت تک نبی نہیں تھے، اللہ رب العزت نے طالوت کی قوم میں سے حضرت داؤد کو قبول کیا۔ حضرت داؤد نے اس کو ایسا وار کیا ہے کہ انہوں نے ایک پلاننگ کی
کہ سمندر جیسا جو لشکر دکھ رہا ہے اس کو ہم کو کچھ نہیں کرنا ہے. جو مین جالوت ہے اتنا خطرناک آدمی ہے اور اسی کی نسبت پر سب لوگ جمع ہوئے ہیں, اس کو ختم کروں گا میں. حضرت داؤد نے جو ہے جالوت پر ایسا وار کیا ہے کہ جالوت جو ہے وہیں پہ ختم ہوا. اللہ رب العزت نے حضرت داؤد علیہ السلام کے ذریعے, پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے حضرت داؤد علیہ السلام کو نبوت بھی دی. پھر حضرت داؤد علیہ السلام کی نسل میں حضرت سلیمان علیہ السلام کو بہت بڑی حکومت دی. حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے نبوت بھی دی اور بادشاہت بھی دی. اور پھر ایسی اللہ رب العزت نے ان کو معجزات دیے کہ پرندے بھی ان کی بولیوں کو سمجھتے تھے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں جب وہ ذکر کرتے تھے اور جب وہ اپنی کتاب کی تلاوت کرتے تھے تو پہاڑ بھی ان کے ساتھ ذکر کیا کرتے تھے. اور اسی طرح اللہ رب العزت نے حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے لوہے کو موم بنا دیا, نرم بنا دیا. اس طرح اللہ رب العزت نے چند لوگوں کے ذریعے سے بنی اسرائیل کو فتح عطا فرمائی. اس کے علاوہ بھی اور بہت سارے اس میں واقعات حضرت ابراہیم وغیرہ کے وہ پچھلے سال ہم سن چکے ہیں. اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن مجید کے مطابق اپنی زندگی اور اس میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ.